السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور اسم اعظم کا وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ دوستوں آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ نبوی وظیفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ آج کا وظیفہ ہے۔ دوستوں میں آپ کو پہلے ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نواز دے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ جو ہے کثرت سے پڑھا کرے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دے اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرے، مین کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ غم دے دے، جس بندے کو تکلیف پہنچے، اس کو پریشانیاں پہنچے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے، مین کہ وہ استغفار کی کثرت کر دیا کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اپنے گناہوں کی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو زیادہ غم اکثر پہنچتا رہتا ہو، جس کو غم تکلیف پہنچتی رہتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنے استغفار کی کثرت شروع کر دے، بیکاز بہت ساری ہماری ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو ہماری گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ شاید میں آپ کو پہلے یہ میں بھی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی ارشاد فرمائی جو آئی تھنک آپ کو میرے ٹائٹل میں نظر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو رزق کی تنگی ہو، اکثر اس تنگی میں مبتلا رہتا ہو، اس کی غربت ختم نہ ہوتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے پڑھا کرے۔ دوستو بہت ہی لاجواب سا وظیفہ ہے۔ ایک ہی حدیث میں آپ لوگوں کو میں نے 3 چیزیں بتا دی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ آپ کو نعمت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو ہمیشہ کوئی غم تکلیف پہنچتی رہتی ہے، آپ پریشانی میں رہتے ہیں، تو آپ کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، گناہوں سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غربت کو جو ہے ختم کر دے گا۔ دوستو میں آپ کو اس کا جو نبی وظائف میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈ نہیں کر سکتا ہوں کہ کتنے دن پڑھیں اور کتنی دفعہ پڑھیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث میں یہ وظیفہ ملا میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دی۔ ابھی یہ آپ اپنی طرف سے اس کو 7 دن کر لیں، 21 دن، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ کو آسانی سے لگے۔ اس کی کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ اتنی تسبیح میں آپ کو اپنی طرف سے بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بس یہی پڑھنا ہے آپ نے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو رزق کی تنگی ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اسم اعظم بھی میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اس کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ اسم اعظم جو آج کے ہے وہ ہے القابض۔ القابض یوں سمجھ لیں کہ یہ القابض کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کو تنگ کرنے والی جو ذات ہے، کسی بھی چیز کو بند کرنے والی جو ذات ہے، قابو کرنے والی، اپنے کنٹرول میں کرنے والی جو ذات ہے وہ میرے اللہ کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی یہ آپ کی پرابلم ہے اس حدیث کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ وظائف پسند آ رہے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ پلیز اس کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، بیکاز یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاری ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔